نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الوصية بالنساء قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ درس حدیث پاک میں آج کا عنوان گفتگو انتہائی اہم ہے، یوں تو پوری انسانیت کے لیے بالخصوص مسلم معاشرے کے لیے اس کا سننا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے امت کے نام۔ وصیت کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں ایسے حکم کو کہ جس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، شرعاً ضروری ہوتا ہے، جس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کو ہر حال میں پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں اپنی امت کو وصیت فرمائی ہے۔ قرآن حکیم نے بھی اس کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی خصوصاً اس چیز کو بیان کیا، اور خصوصی طور پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی جو زندگی کے آخری الفاظ ہیں اور جو آخری کام ہیں ان کی انتہائی اہمیت ہے۔ اور پھر جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا کہ اور بتا دیا کہ اب میں زیادہ دیر تو میں نہیں رہوں گا، اس موقع پر بھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہونے لگا اس موقع پر بھی، ویسے بھی دیگر مواقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جتنا یہ اہم ہے اتنا ہی امت آج اس سے غافل ہے، اور غافل صرف غافل نہیں ہے بلکہ جاہل ہے، پتہ ہی نہیں ان کو کہ ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس مسئلے میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف۔ ہمارا ایک ذہن ہے کہ عورت ہماری لونڈی ہے، وہ غلام ہے، وہ ہماری پراپرٹی ہے، وہ ہم سے یعنی وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم جیسے چاہیں اس کے ساتھ بیہیو کریں، اس کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کوئی بولنے کا یا کسی قسم کا۔ تو حالانکہ یہ جس قسم کے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے نا جی، یہ شریعت اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عاشروہن بالمعروف، یہ خدا کا حکم ہے، فرمایا اپنے بیویوں کے ساتھ خوبصورت طریقے سے، بہترین طریقے سے رہا کرو۔ بھائی جس طرح تم آزاد ہو، تمام دنیا جہان کی عورتیں بھی اسی طرح آزاد ہیں۔ جس طرح تم انسان ہو، تمہارے اندر دل دماغ خواہشیں ہیں، اسی طرح ان کے اندر بھی دل و دماغ اور خواہشیں ہیں۔ جیسے تم سوچتے ہو وہ بھی ایسے ہی سوچ سکتی ہیں۔ تو اس بات کو سمجھو کہ نکاح کا معنی کسی کو غلام بنانا نہیں ہوتا۔ تم ایک اللہ کے حکم سے ایک مخصوص معاملہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، دیگر افراد خانہ کے ساتھ احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے رہا کرو۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، فرمایا تم میں طاقت نہیں ہے، تم میں ابیلٹی نہیں ہے، یہ طاقت ہی نہیں ہے، یہ کوئی ایزی کام نہیں ہے کہ تم اپنی بیویوں میں عدل انصاف قائم کر سکو۔ یعنی اگر ایک سے زائد نکاح کرو، اجازت ہے اسلام میں 4 نکاح کرنے کی، لیکن فرمایا اگر ایک سے زائد کرو تو پھر اس بات کو میک شور کرو کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ جتنا یعنی ایک چیز ہے جو معاف ہے وہ ہے دلی رجحان، کیونکہ دل پر انسان کا اپنا قبضہ نہیں ہے۔
دل پر انسان کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا، کسی سے محبت زیادہ یا کسی سے محبت کم، یہ عند اللہ معاف ہے۔ وجہ معافی کی یہ ہے کہ انسان کے دل پر اختیار نہیں ہے، انسان کا اپنے دل پر اختیار نہیں ہے۔ اگر اختیار ہوتا ہے نا اس پر تو پھر یہ بھی معاف نہ ہوتی۔ لیکن جن چیزوں پر انسان کا اختیار ہے، ٹائم، باری، خوراک، رہائش، لباس، دیگر معاملات میں جس میں انسان کا اختیار ہے، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان فرق کرے۔ جہاں پر میں نے کئی ایسے میرے سامنے کیس ہیں کہ دو نکاح لوگوں، یہ تو مسئلہ یاد ہے نکاح ایک سے زائد جائز ہے، یہ مسئلہ سب کو یاد ہے، یہ یاد کسی کو نہیں ہے کہ جس رب نے اجازت دی ہے نا اسی رب نے ساتھ دونوں جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے، اور فرمایا اگر تم انصاف نہ کرو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو۔ جب ایک سے زائد کا معاملہ ہوگا تو پھر حقوق کو برابر رکھنا پڑے گا، اور تم نہیں کر سکو گے۔ اور جہاں بھی ذرہ برابر بھی عدم مساوات پائی گئی، نا انصافی پائی گئی، تم سے بال پرس ہو گئے، جواب مانگا جائے گا۔ ایک بیچاری کو بالکل معلق کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوسری کے ساتھ سب کچھ معاملہ ہوتا ہے، تو فرمایا تمہیں بالکل یہ لام جو نا یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اس میں نفی بھی ہوتی ہے اور نفی بھی بڑی سٹرانگ قسم کی ہوتی ہے۔ فرمایا تم پھر لفظ استطاعت بذات خود ایک ایسی چیز ہے، فرمایا تمہیں طاقت ہی نہیں ہے کہ تم انصاف کر سکو، تمہیں یہ پاور ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے کہ انصاف کر سکو، کسی نہ کسی جگہ تم سے نا انصافی ہوگی، اور جہاں بھی نا انصافی ہوگی اس کا خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ وَلَوْ حَرَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اگر تمہارا قلبی میلان جس کو ہم محبت کہتے ہیں ایک کی طرف ہے، تو فرمایا اس کا معنی یہ نہیں کہ جو اس کو دنیاوی معاملات ہے جہاں عدل و انصاف ہو سکتا ہے تم اس سے منہ پھیر لو اور اس کو ایک ہینگ چھوڑ دو، نہ وہ بیچاری متعلقہ ہے نہ وہ شور والی ہے، نہ وہ کہیں وہ یا تو طلاق دے دو نا پھر وہ آزاد ہو جائے، اور یا پھر اس کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ رہو، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، یا طلاق کا راستہ ہے یا عدل و انصاف کا راستہ ہے، یہ مشروط ہے اجازت، وہ الگ فقہی مسائل ہے۔ کلم و فتادہ روح کو وہ اس کو ہینگ کر کے چھوڑ دو، اس کی اجازت خدا نے نہیں دی۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جتنی تمہاری قوت ہے، طاقت ہے، الٹیمیٹ انتہا درجے کی عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی تم کوشش کرو، اور پھر یہ سیریس کوشش کرو، اللہ سے ڈرتے بھی رہو، توبہ استغفار بھی کرتے رہو، تو پھر چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک کی خوراک اور ہو دوسرے کی خوراک اور ہو، ایک کا لباس اور ہو دوسرے کا لباس اور ہو، ایک کے پاس وقت زیادہ دوسرے کا وقت کم، ایک کی رہائش اعلیٰ درجے کی دوسری بالکل جھونپڑی میں رہے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، دونوں کو ایک جیسا رکھنا پڑے گا۔ اگر نہیں کر سکتے پہلے سوچ لو، پھر اس راستے پر نہ چلو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملات میں میری وصیت کا خیال رکھنا، کیئرفل رہنا ہے، میں اسپیشلی تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ پوری قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اس حکم کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا، بھولنا نہیں ہے، ذہن میں رکھنا ہے، ہمیشہ اس کو حاضر رکھنا ہے۔ عورتوں کے معاملات میں عدل و انصاف کرنا ہے، اور اگرچہ اکیلی بیوی ہو نا، اکیلی ایک ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے، یہ نہیں کہ ایک سے زائد ہو، وہ تو ویسے ہی اچھا رہنا ہے نا، اگر ایک ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے،
کیوں؟ فإن المرأة خلقت من ضلع، فرمایا یہ اشارہ ہے کہ عورت کی ابتدا کدھر سے ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو بنایا۔ فرمایا چونکہ اس کی اور پسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر پسلیاں بھی اس کی 6-7 پسلیاں ہوتی ہیں، جو اوپر والی پسلی وہ زیادہ ذرا ٹیڑھی ہوتی ہے، فرمایا یہ اوپر والی پسلی سے بنی ہے۔ یعنی دو الگ الگ فطرتیں ہیں، مرد کی فطرت، مرد کا سوچ اور سوچ کے جو تقاضے اور باقی معاملات ہیں یہ بالکل عورت سے مختلف ہیں۔ اپنے آپ پر قیاس نہ کرو، یہ عورت کو اپنے آپ پر نہ قیاس کرو، کیونکہ میں ایسے سوچتا ہوں تو وہ بھی ایسے ہی سوچے، مجھے یہ چیز پسند ہے تو اسے بھی یہی چیز پسند ہوگی، میرا یہ ایسا دماغ ہے تو وہ بھائی یہ دو الگ الگ فطرتیں ہیں۔ یہ بالکل جیسے جسمانی اعضاء دونوں کے الگ الگ ہیں، جسمانی ساخت الگ الگ ہے، یہ دو بالکل الگ، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان کا جو اوریجن ہے نا، جدھر سے یہ دونوں آئے یہ الگ الگ ہیں۔ آدم علیہ السلام کو سٹریٹ فرام مٹی سے بنایا ہے، حضرت حوا کو سٹریٹ مٹی سے نہیں بنایا گیا، وہ آدم علیہ السلام ہی کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ یہ انڈائریکٹ مٹی سے ہے، آدم علیہ السلام ڈائریکٹ مٹی سے ہیں، چونکہ یہ ان کے جسم سے ان کو بنایا گیا تھا۔ حضرت فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس پسلی کو انسان اگر سیدھے کرنے کی کوشش کرے گا نا تو پسلی ٹوٹ جائے گی۔ میں پسلی بھی کبھی سیدھی ہوتی ہے؟ اچھا یہ اس کو سیدھا کر کے اس پتلی سے کام بھی لیا جا سکتا ہے؟ نہیں لیا، اگر کوئی کوشش کرے گا بھی تو وہ ٹوٹے گی، وہ کام کے نہیں رہیں گے۔ اس کا حسن، عورت کا حسن اسی میں ہے جو خدا نے بنائی ہے، اس کا ٹیڑھا پن ہی حسین ہے۔ یاد رکھیں ہر چیز ایک جیسی اگر کائنات ہوتی ہے نا تو یہ کائنات خوبصورت نہ ہوتی ہے۔ یہ کائنات اللہ رب العزت نے مختلف بنائی ہے، کوئی بعض چیزیں خدا نے سخت بنائی ہیں، اگر ساری چیزیں سخت ہو جاتی تو پھر بھی کام نہ چلتا۔ اچھا ساری کائنات میں اللہ پاک نے بعض چیزیں نرم بنائی ہیں، اگر یہ ساری کائنات نرم ہوتی تو پھر بھی کام نہ چلتا۔ ہر قسم کی چیز اور جو بھی چیز اللہ رب العزت نے بنائی ہے وہ کمال کی ہے، وہ کمال کی ہے، اور اس کا سارا حسن اسی میں ہے۔ اس کو اگر چھیڑنے کی کوشش کرو گے تو بھائی تمہارے لیے مثلا یہ سارے پانی کتنا نرم ہے جی، اس کو فریز کر کے ہم سخت کر دیں، استعمال کر سکتے ہیں؟ مثلا اگر پانی کو فریز ہی کر دیں، اس کا فریز کر کے یعنی بلاک اینٹ کی طرح اس کو بنا دیں، نہیں ہم استعمال کر سکیں گے، پھر بھی اس کو پگلانا پڑے گا۔ بھائی اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو نرم بنایا وہ ہمارے لیے نرم بنائی ہیں، جن چیزوں کو سخت بنایا وہ ہمارے لیے سخت بنائی ہیں، جن چیزوں کو سیدھا بنایا وہ ہمارے لیے سیدھی بنائی ہیں، جن چیزوں کو ٹیڑھا بنایا وہ ہمارے لیے ٹیڑھی بنائی ہیں، وہ ہمارا اس میں نفع ہے۔ تم نہیں کبھی جاتے جناب ڈاکٹر صاحب ذرا میری پسلی سیدھی کر دو، تو پھر ایسے ہوگا، تیرے لیے چلنا پھرنا سونا ناممکن ہو، پسلی سیدھی کر دو نا تو پھر سو کر دکھا، پھر پہلو بدل کے دکھا۔ اللہ کے بندے یہ ٹیڑھا ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ جو چیز کائنات میں میرے رب نے بنائی ہے اس کو جو بھی شکل دی ہے، جو بھی اس کی اللہ پاک نے فطرت بنائی ہے وہی خوبصورت ہے۔ کائنات میں کئی چیزیں میٹھی ہیں نا، اور بعض چیزیں کڑوی ہیں۔ میں اپنا ذاتی عرض کرتا ہوں، میٹھے کے بغیر بھی گزارا نہیں، کڑوی کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ اللہ صاحب یہ لوگ جو ہم سب شوگر پسند کرتے ہیں، مگر شوگر کا علاج بھی اللہ نے کڑوی چیز میں رکھا ہوا۔ اچھا بھائی یہ کھا لو، لیکن اس کا علاج بھی ساتھ یہ کڑوی چیزیں کھا لو، بیلنس ہو جائے گا، دونوں چیزیں ہمارا کام چلتا جائے گا۔ بھائی یہ دونوں ہی چیزیں ہیں، یہ اس کائنات کے اللہ پاک نے اگر گرمیاں بنائی ہیں تو ساتھ سردیاں بھی بنائی ہیں، اگر موسم بہار ہے تو ساتھ موسم خزاں بھی ہے۔ یہ کائنات میں چیزیں اگر رات ہے تو اس کے ساتھ دن بھی ہے، دن ہے تو اس کے ساتھ رات بھی ہے،
زندگی بنائی ہے تو اس کے ساتھ موت بھی رکھی ہے، موت ہے تو اس کے ساتھ زندگی بھی رکھی ہے۔ یہ کائنات ہے ہی اپوزٹ چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اگر ہر چیز میں کون سا، ہر چیز میں اللہ رب العزت نے اپوزٹ چیزیں رکھی ہیں، اور اسی میں حسن ہے۔ ذرا غور کرو، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما کر یہ صرف دن ہوتا تمہاری زندگی آسان ہو جاتی، مگر صرف دن ہی ہوتا، پھر سوتے نا یہ نیند کے مزے لے لیتے، اچھا رات ہی ہوتی پھر کاروبار کے مزے لے لیتے۔ اللہ کے بندو یہ انہی چیزوں میں لطف ہے۔ رات کا اپنا لطف ہے، دن کا اپنا لطف ہے۔ رات بھی ضروری ہے، دن بھی ضروری ہے، سیدھی چیزیں بھی ہونی ضروری ہیں اور ان کا ٹیڑھا ہونا بھی ضروری ہے۔ لم یزل آواجہ، اس کو کوئی بھی سیدھا نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ ایسے رہے گی، فطرت نہیں بدل سکتی۔ فرمایا فاستوصوا بالنساء، تو عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کا میرا حکم، اس کو فرمایا ذہن میں ذہن نشین کر لینا، میرا حکم ہے ان کے ساتھ اچھا لینا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے المرأۃ کالضلع ان اقمتها کسرتها، فرمایا اس میں یہ نہیں فرمایا کہ عورت کو پیدا کیا گیا ہے، فرمایا اس کی مثال پسلی کی طرح ہے، اور فرمایا اگر تم ان کو سیدھا کرو گے توڑ دو گے، اگر اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ رہ کر تم نفع اٹھاؤ گے، زندگی کا معاملات کو چلاؤ گے، تو فرمایا یہ ٹیڑھے پن ہی کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی، اسی میں حسن ہے۔ یہی اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے چیز کو، اس کو ایسے ہی رہنے دو جیسی میرے رب کی تخلیق ہے۔ دوسری ایک روایت مسلم شریف میں ہے، تو اس میں بھی فرمایا کیا مسیدہ کرنے ہو، ہر جی میری مرضی کی ہونی چاہیے، سارے ہر کمر میرے، فرمایا توڑ دو گے، فرمایا توڑنے سے مراد کیا، طلاق، آخر نہ یہ طلاق پر منتج ہوگا، کیا ہوگا؟ اور بھائی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ان کے ساتھ رہو، اپنے من مانیاں اور اپنی مرضیاں مسلط کرنے کی کوشش نہ کرو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ ایک الگ نیچر ہے، اس کی ایک الگ فطرت ہے، میری ایک الگ فطرت ہے، اس کے ساتھ اس کی فطرت کے مطابق ڈیل کرو اور خود اپنی فطرت کے مطابق رہو۔ اور نہ عورت کو رائٹ ہے کہ وہ مرد کو سیدھا کرے، کیونکہ مرد کی فطرت ہی الگ ہے، اور نہ مرد کو اجازت ہے کہ عورت کے معاملات میں مداخلت کرے، کیونکہ اس کی فطرت ہی الگ ہے۔ یہ دو الگ الگ تخلیق بائی برتھ الگ الگ ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اور اونٹنی کو زخمی کرنے والے کا ذکر کیا، اور پھر اس شریر انسان کا ذکر کیا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو زخمی کیا تھا، اس بدبخت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا ذکر کیا، عورتوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں تھوڑا سا سوچ لو، اگر انسان ذرہ برابر بھی دماغ استعمال کرے نا، یہ دو آپس میں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کا ان کو محتاج بنا دیا ہے۔ مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی، کر کے دیکھ لیں، کچھ بھی کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا ان دونوں کے بغیر۔ تھوڑا سا غور کرو، جس کے ساتھ تم سختی برتتے ہو صبح کے وقت، اور اس کو یعنی برا بلا کہنا، تکلیف دینا، ٹورچر کرنا یا اذیت دینا اس کو، پھر رات اس کے بغیر گزارو نا، اس کو تمہیں بڑی ضرورت اس کی محسوس ہو جاتی ہے، کس منہ کے ساتھ پھر اس کو بلاؤ گے، کس منہ کے ساتھ اس کے ساتھ بستر میں رہو گے؟ اتنا ہی غور کر لو، اس میں دل نہیں ہے، اس میں جذبات نہیں ہے،
جس کے جذبات کو تم نے صبح کے وقت ٹھیس پہنچائی ہے، پھر رات کے وقت اس کے جذبات کو کیسے تم نارمل کرو گے؟ غصہ تو آہستہ 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 کم ہوتا ہے نا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مرد عورت کو تکلیف ہے، اس میں تو صرف مردوں کو حکم ہے۔ فرمایا خود ہی سوچ لو، غور کرو، کوئی جانور تو ہے نہیں ہے نا جو سوچتے سمجھتے نہیں ہے، جن کی زبان نہیں ہے۔ اور بھائی جذبات دونوں کے ہوتے ہیں، دونوں طرف ایک جیسا معاملہ ہے۔ تو فرمایا غور و فکر کر لیا کرو، سوچ لیا کرو ان چیزوں کو۔ اتنا سوچ لو، جس بیوی کو، جس خاتون کو تم نے صبح کے وقت یا دن کے وقت تکلیف دی ہے، پھر کس منہ کے ساتھ تم رات کے وقت اس کو اپنے پاس بلاؤ گے؟ کہ کیسے بلاؤ گے؟ پھر اس وقت صبر کرنا، پھر کرنا صبر، پھر رہے اسی طرح۔ تو اگر نہیں کر سکتا صبر تو پھر اپنے جذبات پر دن کے وقت بھی کنٹرول کرنا۔ پھر کسی کو ٹارچر کیوں کرتا ہے، تکلیف کیوں دیتا ہے؟ تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی انسان کے پیٹ سے ہوا خارج ہو جاتی ہے، اور اس ہوا خارج ہوتے وقت آواز پیدا ہو جاتی ہے، اور جو سننے والے وہ ہنستے ہیں، یا عموماً یہ ایسا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہ کیا کرو۔ کیوں؟ یہ کوئی ایسا کام تو نہیں بس اسی کے ساتھ ہوا ہے، آج تم جس پر ہنسے ہو کب یہ تم پر ہنسیں گے، کیونکہ ہوا کا خارج ہونا ایک فطرتی چیز ہے۔ یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج جس انسان کی ہوا خارج ہونے پر، اس کی آواز پر تمہیں ہنسی آئی اور تم اپنی فیل کرتے ہو، یعنی ہنسا تو تبھی انسان ہے نا جب کوئی انسان کی عجیب فیلنگ ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے جس کی ہوا وہ شرمندہ ہوگا انسان، اور شرمندگی شرمندگی تو انسان کو تکلیف دیتی ہے نا دل کو۔ تو فرمایا ہنس کر تم نے دوسرے کو دل کو تکلیف دی ہے، تو خود ہی سوچو جب تیری ہوا خارج ہوئی اور وہ تجھ پر ہنسا تو تیری کیفیت کیا ہوگی؟ ہر معاملے میں یہ اس کیا کمال بات ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کرو، اور جو چیز تمہیں اپنے لیے ناپسند ہے وہی چیز دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے لیے معیار کچھ اور ہے اور دوسرے کے لیے معیار کچھ اور ہے۔ کیوں؟ جس جسم، جس گوشت پوست اور ہڈیوں کا ڈھانچہ تم ہونا، اور جو خدا تعالیٰ نے چیزیں تمہارے جسم میں رکھی ہے نا، دل، دماغ، جذبات، بس بالکل وہ ساری چیزیں اس میں بھی ہیں۔ تو دوسرے بس اپنے آپ کو دیکھ لو، جو چیز تم اپنے لیے پسند کر دو دوسرے کے لیے وہی پسند کرو۔ اگر تمہیں یہ نہیں پسند کہ میری ہوا خارج ہو جائے اور کوئی دوسرا آدمی اس پر ہنسے، تو تمہیں بھی دوسرے کی ہوا خارج ہونے پر ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ایک فطرتی چیز ہے، اس میں انسان کا اپنا عمل دخل تو نہیں ہے، اپنا عمل دخل تو نہیں ہے، یہ تو اندر کا معاملہ ہے جس میں ویسے میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کو صحت مند غذا اور مقدار میں تھوڑی استعمال کرنی چاہیے۔ ایک تو صحت مند ہونی چاہیے، یہ آج کل جس طرح کے کھانے کھاتے ہیں نا ہمارا نوجوان طبقہ خصوصاً، جن غذاؤں نے ان کی شکلیں بھی بگاڑ دی ہیں، عقل بھی تباہ کر دی ہے اور صحت بھی تباہ کی ہے۔ یہ جو ریسٹورنٹ کے کھانے ہیں، یہ چسکورے پن، اس نے ہر چیز کو تباہ کیا ہے۔ تو بہرحال اگر انسان شریعت کے مطابق اپنے خوراک کو رکھے تو ہوا ویسے خارج ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال اگر ہو جائے تو جو صحت برابر نہیں نہ رہتی، تو اگر کوئی ایسا ہو جائے تو پھر ہنسنا نہیں چاہیے کسی پر۔ آخری بات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مومن مرد یا مومن عورت، یعنی ہو صاحب ایمان، اس کی حیثیت یا تو مرد ہے تو پھر وہ ہسبینڈ ہوگا اپنی بیوی کا،
اور بیوی ہوگی تو وہ بیوی ہوگی اپنے ہسبینڈ کی، دونوں ہی ہیں۔ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، نہ مرد کو اجازت ہے نہ بیوی کو اجازت ہے وہ بغض اور نفرت رکھے ایک دوسرے سے۔ کیوں؟ فرمایا انسان نفرت کرتا ہے کسی نہ کسی بری عادت پر، اس کے کوئی نہ کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی ذہنی کیفیت ہے کہ وہ اپنے ذہن میں دوسرے انسان کی خوبیوں کو رکھتا ہے یا خامیوں کو۔ یاد رکھیں کوئی دنیا میں ایسے انسان نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے، آپ نے فرمایا دنیا میں خدا نے ایسا کوئی انسان پیدا ہی نہیں کیا کہ جس میں کوئی نہ کوئی خوبی نہ ہو، اور کوئی خدا نے انسان ایسا بنایا ہی نہیں ہے سوائے انبیاء کرام کو یا اولیاء اللہ کو چھوڑ کر جس میں کوئی نہ کوئی خامی نہ ہو۔ آپ خامیاں تلاش کرنے شروع کر دیں گے تو بڑے سے بڑے عالم میں بھی آپ کو کہیں کچھ نہ کوئی خامی نظر آ جائے گی، اور اگر آدمی خوبی کو تلاش کرنا شروع کر دے، بڑے سے بڑے چور میں بھی کوئی نہ کوئی خوبی آتی ہے، اس میں بھی کئی خوبیاں ہوں گی، کچھ خوبی اختیاری ہوں گی کچھ بے اختیاری ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہیں ایک عادت یا کوئی ایک چیز ناپسند ہے تو اس کو ذہن سے مٹا دو نا، اس کو ذہن میں رکھو جو اس میں اچھائی ہے۔ وہ تو کوئی نہ تو کو ہوگی نا، کچھ نہ، یا اس کی شکل خوبصورت ہوگی، یا اس کی آواز خوبصورت ہوگی، یا اس کی عادتیں خوبصورت ہوں گی، یا اس کا اخلاق خوبصورت ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اس کی خوبی ہوگی نا۔ تو نیگیٹو ذہن بنانے کے بجائے اپنا ذہن پازیٹو بنا، منفی سوچنے کے بجائے ہمیشہ مثبت سوچو، اور یقین کریں اگر انسان اس پر عمل کرے نا اپنی زندگی بھی انسان بہت خوبصورت بنا لیتا ہے اور دوسروں کی زندگیوں بھی خوبصورت رہنے دیتا ہے۔ یہ نیگیٹو مینٹیلٹی، منفی ذہنیت، یہ ایک بیماری ہے۔ اور میں آج ہی سن رہا تھا کسی بھی نفسیاتی ڈاکٹر جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، آپ کسی کے پاس جا کر پوچھ لیں جنہوں نے انسانی ذہن کی اسٹڈی کی، وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی انسان ہے ہی نہیں ہے جس کا ذہن پرفیکٹ ہے۔ یعنی یہ مان لیجیے نارمل جو انسان دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے کہ جس کا ذہن پرفیکٹ ہوتا ہے، ہر انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ ہوتے ہیں۔ تو جب پرفیکٹ ہی نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہی نہیں ایسا، تو میرے بھائی آپ نے یہ نہ جب خدا نے بنائی نہیں ہے انسان ایسی، اس میں کچھ نہ کوئی کمیاں رکھی ہوئی ہیں، کچھ نہ کوئی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، تو تم اس کی خوبیوں کو دیکھتے رہو نا، کمیوں کو دیکھتے کیوں ہو؟ ہاں بس اتنی سی بات کر لیا کرو کہ اگر کوئی پازیٹیو کنسٹرکٹیو تعمیری تنقید ہے، وہ جو دین نے شریعت نے اس کے اصول مقرر کیے ہوئے ہیں کہ اگلے انسان کی عزت آبرو کا خیال رکھ کر بس اس کو بتا دیں تاکہ وہ اس چیز کو دور کر دیں، بس پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو بتا دیں۔ باقی ذہن ہر انسان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظن المؤمنین خیرا، ہر مومن کے بارے میں اچھا ذہن رکھو، یہ واجب ہے، یہ اس میں اختیار نہیں ہے۔ جب تک کسی انسان کی خامی کو اپنے آنکھوں سے اپنے حواس خمسہ سے یقین نہ کر لو کہ اس انسان میں یہ خامی ہے، یا دو گواہوں سے وہ خامی ثابت نہ ہو جائے، اور وہ تمہیں اجازت ہی نہیں ہے، وہ حکمرانوں کو اجازت ہے یہ کام کرنے کی، ہر انسان کے بارے میں پازیٹیو سوچو۔ جب اللہ کے نبی کا حکم ہے اپنا ذہن اور ذہن کو پازیٹیو رکھنا، یہ واجب ہے، یہ اختیاری مسئلہ نہیں ہے کہ میرا اختیار ہے جی، میں جس کو چاہوں اچھا سمجھوں جس کو چاہوں برا، نہیں بھائی، واجب ہے۔ تجھے اس کے کپڑے پسند ہے یا نہیں پسند، تجھے اس کی شکل پسند ہے یا نہیں پسند، تجھے اس کی کوئی گاڑی شاڑی اچھی لگتی ہے یا نہیں اچھی لگتی، واجب ہے، یہ واجب ہے ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا، اور جو انسان بات کرے اس سے اچھی مراد لینا واجب ہے۔ اگر اس کا کوئی دوسرا معنی پہنانا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے سالڈ پروف ہونے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔